آپ لائن میں آئیں گے تو آپ کو یہ حکا جو ہے وہ آپ کو ملے گا. بیٹا کا نام ایان, بیوٹیفل ایان. فاقیہ کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو بیٹا, آپ نے ریس میں حصہ تو نہیں لیا, میں دیکھ رہا تھا. اچھا تیسرے نمبر پہ آئی ہیں کہ بپے گھر جاواز. آپ کا نام بیٹا اسامہ, مبارک ہو بیٹا آپ کو. سونیا, بہت پیارا نام ہے آپ کا. آپ کا نام بیٹا سنا. سنا کا آپ کو بھی مبارک ہو سونیا. سنا ایمان, ماشاء اللہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہے. ویل ڈن بیٹا. فرحان سیفی, بہت ہی پیارے فٹ بالر ہیں یہ. حارث, نائس نیم بیٹا. قاسم, بیوٹیفل قاسم بیٹا, آپ کو مبارک ہو. آپ کا نام احمد جو ہے یہ آپ کو بیٹا انکل کے ہاتھوں سے آپ نے نام حاصل کیا ہے. یہ جتنے بچے آپ بولے نہیں, یہ انکل پاکستان سے پولیس کے محکمے سے یہاں پہ آپ کو انعامات دینے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کا شکریہ بھی ادا کریں. بولے اونچی بات میں بولے شکریہ انکل. تھینک یو بیٹا, تھینک یو بیٹا. یہ آپ نے انکل کو کہنا جو نا تمہارے سامنے اسپیشل فوٹو. یار میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. آپ کا نام بہت اچھا بیٹا, آپ کو مبارک ہو. عدیفہ, آپ کو بھی مبارک ہو. میرے بچے بھی کہیں ہیں, آؤ یار انعام لے جاؤ. ہاں جی ادھر آئیں جی. آپ کا نام بیٹا, نام ختم ہونے والا, جلدی آؤ. اچھا آپ کا نام منور, بہت اچھا نام ہے بیٹا آپ کا, بہت بہت اچھا. ان کا نام داؤد ہے جی, داؤد خان, پریزیڈنٹ PCC کے یہ بیٹے ہیں. تھینک یو داؤد. فجر, ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے بیٹا آپ کا, آپ کو مبارک ہو. آپ کا زبیر نام ہے, ماشاء اللہ بیٹا. آگے آئے آپ. ابھی بیٹا ہمارے نام ختم نہیں ہوئے, 2 انعام ہیں وہ دونوں بچے بابا صاحب ہیں, جناب جمیل احمد صاحب, بہت بہت. خواجہ حارث, خواجہ مومن, آپ تیسرے تھے بیٹا. آپ کو انعام آپ کو آپ کو آپ لے گئے ہو نا. یہ میں نے دیکھ اور کون سا کیا چاکلیٹ کی آ رہی ہے, چاکلیٹ کی آ رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے بہت جی 3 بچے آ گئے. ہاں جی بیٹا, آپ کا نام نام نہیں بتاؤ گے تو پیسہ نہیں ملتا. Fukan, du bekommst von uns ein schönes Geschenk vom Onkel, okay? Danke vielmals. So, this is Mr. Haris Khwaja, my son, my big son. بڑی مشکل والا ہے نا سر. انکل کے پاس صاحب اپنے بچوں نہیں دینا یار پلیز. آپ کا آپ کی کاوشوں سے گو کہ میرا آپ کے ساتھ آج سے 1 دن پہلے رات کو بیٹھنے کا موقع ملا. میں بہت متاثر ہوا آپ کی شخصیت سے. آپ ایک پڑھے لکھے, آپ گو کے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پولیس کا محکمہ چنا, اور الحمدللہ آپ نے جو اپنے کارنامے میں بتائے اس پہ گو کہ آپ کے ہمیں اس پہ یقین بھی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں کہ پولیس کا محکمہ کب ٹھیک ہوگا اور جو ہے پاکستان کے حالات کب بہتر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. پاکستان کے حالات انشاءاللہ میرا خیال میں جو آپ کا یہ بیسک فنڈامنٹل کویشچن اس شام کو بھی دوست پوچھتے رہے ہیں, میرے خیال میں میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ 1-1.5 سال میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ 1-1.5 سال پوری قوم کے لیے بڑے ٹف ہوں گے, کیونکہ چیلنج بڑا ٹف ہے اور پوری دنیا کے بہاف پہ ہم تقریباً تنہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت کانسیپٹ قوم کا کلیئر ہو گیا ہے, انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کون پاکستانی قوم کے دوست ہیں اور کون دشمن ہیں, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اس جنگ کو لڑنا آسان ہو گیا ہے. اور یہ جنگ جس کو ہماری بہادر فوج لیڈ کر رہی ہے پوری قوم کی سپورٹ کے ساتھ لڑ رہی ہے. اور جب قوم کی سپورٹ کسی بھی جنگ میں کسی بھی فوج کے ساتھ کسی بھی پولیس فورس کے ساتھ ہو
تو وہ ان دی اینڈ وہ جنگ جیت ہی لی جاتی ہے. یہ ہمیں ہسٹری سبق سکھاتی ہے. اس کی بنیاد پہ میں یہ آپ کو بڑے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مزید 12 سے 18 مہینے چلنے کے بعد انشاءاللہ قوم اور ملک اور اس کے اداروں کے لیے فتح پر ہی اینڈ ہوگی انشاءاللہ. تو باقی پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بڑی پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں. سوسائٹی اوپن اپ کر رہی ہے, سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, سوسائٹی کرپشن کو بآواز بلند ناپسند کرنے لگ گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر جمہوریت کی گاڑی چلتی رہی تو آہستہ آہستہ کرپٹ پولیٹیشین اس گاڑی میں سے اتار دیے جائیں گے اور آنےسٹ پولیٹیشین جو ہیں اس گاڑی میں سوار ہو کے اس کے فور فرنٹ پہ آ جائیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک و قوم کو جو ٹیلنٹ سے بھرپور ہے, جس پہ کوئی شک نہیں ہے, پورے یورپ میں امریکہ میں پھرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہی پاکستانی جو پاکستان میں کچھ زیادہ نہیں کر پاتے سسٹم کی وجہ سے, جب وہ ماڈرن ورلڈ میں آتے ہیں جہاں رول آف لا ہے, جہاں میرٹ پہ کام چلتا ہے, جہاں ٹیلنٹ والا بندہ آگے آ سکتا ہے, تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور اس چیز کا ثبوت یورپ کے ہر ملک میں اور امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے اپنے ملک میں رول آف لا آ جائے گا, آنےسٹ لیڈرشپ آ جائے گی, تو یہی پاکستانی وہاں پر بھی پرفارم کر سکیں گے. جب وہاں پہ بھی برادری کی بجائے, سیاست کی بنیاد کے بجائے, علاقے کی بنیاد کی بجائے میرٹ اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا, تو سوسائٹی بھی گرو کرے گی اور انشاءاللہ ملک بھی گرو کرے گا. اور میں بالکل پر امید ہوں کہ اس کرائسس, اس چیلنج کو جو ہم فیس کر رہے ہیں آج کل, فیس کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں گے, بلندی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں گے. آپ لوگوں کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کڑا وقت گزر جائے گا. I'm sure کہ ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہے. آپ لوگ تسلی سے وہاں جائیں, تسلی سے وہاں انویسٹ کریں, اور آپ اپنا فیوچر کی جو انویسٹمنٹ ہے ادھر بھی کریں ادھر بھی کریں, یہ دونوں آپ کے ملک ہیں. اور انشاءاللہ اس کا تو مستقبل اور حال خوبصورت ہے ہی آسٹریا کا, پاکستان کا بھی انشاءاللہ مستقبل روشن ہے. اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو آسٹرین بھی کہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہیں. جن کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے انہیں اپنے آپ کو پاکستانی آسٹرین کہنا چاہیے, تاکہ آسٹریا کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ آپ ان کو اون کر رہے ہیں, وہ سمجھیں کہ اس ملک کو آپ اون کر رہے ہیں جو آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے. تو اس ملک سے بھی محبت کریں, اور جو آپ کا پہلا اور اوریجنل ملک ہے اس سے بھی محبت کریں, اس کی بھی خدمت کریں. اور جہاں تک خواجہ صاحب کے پولیس کے بارے میں سوال کا تعلق ہے, تو میں بڑے فخر سے انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیس بھی چینج ہو رہی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, جس نے یہ کہا ہے کہ موٹر وے پولیس نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کے چند ان اداروں میں سے ہے جو 100% آنےسٹ ہیں. اور یہ آپ کے لیے فخر کا مقام ہے, آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہیے. پھر اگر آپ اسلام آباد میں جائیں, لاہور میں جائیں, جو نئے ٹریفک وارڈنز ہیں وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے اور تو شکایت ہو سکتی ہے, کرپشن کی شکایت نہیں ہے. تو جب آپ پولیس آفیسرز کو, پولیس والوں کو مناسب تنخواہ دیتے ہیں جس میں ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر کرپشن نہیں کرتے. یہ جو روایتی تھانے والی پولیس ہے, جب اس کو بھی موٹر وے پولیس کا پیکج دیں گے, ٹریفک وارڈن والا پیکج دیں گے, جب حکومت کے پاس اتنے پیسے ہوں گے, اتنا بجٹ ہوگا, جب ملک ترقی کرے گا, تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی کرپشن چھوڑ دیں گے. کوئی بھی خوشی سے کرپشن نہیں کرتا, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کم تنخواہ ہوتی ہے, بچوں کے معاملات ہوتے ہیں, ان کی پڑھائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے کرپشن کرتے ہیں. ورنہ من حیث القوم عام پاکستانی بنیادی طور پہ ایک اچھا مسلمان اور ایک دیانتدار شخص ہے, اور ہر شخص دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, اگر اس کو ملک, گورنمنٹ اور اتھارٹیز مناسب موقع مہیا کریں. جو کہ جیسے میں نے مثال دی موٹر وے پولیس کی یا ٹریفک وارڈنز کی, تو اگر آپ مناسب ان کو پیش دیں تو وہ بالکل آنےسٹلی کام کرتے ہیں. اور جس طرح آسٹرین پولیس ہے یا یو کے کی پولیس ہے یا امریکہ کی پولیس ہے, اسی طرح اچھی طرح بات بھی کرتے ہیں. آپ خود جا کے دیکھیں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, تو ٹریفک پولیس کا رویہ بھی بدل رہا ہے. تو بالکل آپ پر امید رہیں, پاکستان میں چیزیں برائٹن اپ ہو رہی ہیں, اوپن اپ ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. آپ بھی اپنا اعتماد رکھیں, اپنے ملک سے پیار کریں, وہاں انویسٹ کریں, اس کی اکانومی کو امپروو کرنے میں اپنا رول پلے کریں. تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس فنکشن کے انعقاد پہ مبارکباد دیتا ہوں. اس خوبصورت
پکچرس گراؤنڈ میں اس میچ پہ مبارکباد دیتا ہوں. میچ دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے, ایک ٹیم نے جیتنا